چلیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آج اس ہمارے اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر دوستوں کی ریکویسٹ پر جو ہے ہمارے ان مہمان گرامی کو آج پھر بلایا گیا. بڑا خوبصورت بولتے ہیں. میری مراد خطیب پاکستان، خطیب نقطہ حضرت علامہ مولانا کاشف مدنی اطاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. جلدی کے ساتھ آج کے جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، اور میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی روشنی میں مقصد زندگی بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عباس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ اتنی خوبصورت پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آپ نے سوال کی جانب بڑھتا ہوں. جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا، اور یقیناً اس سوال کی ہمیں انتظار بھی رہتی ہے اور ضرورت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس اور طیب و طاہر پاکیزہ کتاب، بنا شک و شبہ والی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کا مقصد بیان کر دیتا ہے. پورا قرآن پاک اللہ رب العزت کی نشانیوں سے، اس کی رحمتوں سے اور ہدایت کے لیے بھرا پڑا ہے. بس انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا مقصد زندگی بتاتا ہے کہ تجھے میں نے پیدا کس لیے کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے. تجھے میں نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف تو دنیا کا ہو کے رہ جا، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ صرف دنیا ہی کماتا رہو، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم پیسے جمع کرو، کوٹھیاں جمع کرو اور کوئی زندگی کے ایسے کرہائے وہ جمع کرنے کے لیے رب نے پیدا نہیں کیا. بلکہ رب مقصد زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص دین اور دنیا دونوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے، یعنی کہ دنیا سے بھی پیچھے نہ ہٹے اور دین کے اوپر بھی وہ عمل کرتا رہے، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے جو اس کے اوپر حقوق ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، وہ حقوق اللہ کے اوپر عمل کرتا ہے. نماز ہے جیسے فرض ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اور روزے اس کے اوپر فرض ہیں روزے بھی رکھتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جو حقوق العباد بندوں کے حقوق رکھے ان دونوں چیزوں کو وہ مینج کرتا ہے، برابر لے کے چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص سے خدا بھی راضی ہے اور میں محمد بھی راضی ہوں. اور یقیناً ایسا ہی شخص ایسا ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں نجات کا پروانہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا کا ہو جائے. آج ہم ناکامی کے اندر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں. دین سے بہت دوری ہے ہمارے، نہ بچوں کو سمجھ نہ بڑوں کو سمجھ، دین سے بے انتہا دور ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پورا سال ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اور پورا سال دین سے دور رہتے ہیں. ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کتنے احباب ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، وہ دوسروں کی دیکھ دیکھی بس قرآن کھول کے بیٹھے رہتے ہیں. اور کئی ایسے بندے میں ان کو خود جانتا ہوں چونکہ میرا کام ایسا ہے، تو وہ پورا رمضان کیا پورا سال وہ آتے نہیں، ایک رمضان کا مہینہ آتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں اتنا سکھا دیں کہ جو ہم رمضان گزار لیں. جی یعنی کہ اس قدر جہالت بڑھ چکی ہے. جہاں تعلیم بہت زیادہ ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن وہاں دین کی تعلیم بہت دور ہے. اور قرآن جس طرح ہمیں زندگی کو گزارنے کا حکم دیتا ہے اس سے ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے عین اصولوں کے مطابق اور عین حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی ناظرین، اصلاح زندگی کے اوپر جو ہے علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور میں پھر علامہ صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. دوسرا سوال میرا یہ کہ روزہ انسان کی زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اس پر روشنی ڈالے گا. بسم اللہ. یہ بھی بڑا ایک خوبصورت سوال ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمارے دنیاوی اعتبار سے زیادہ وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے نا کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ روزے کی طرف آپ کا رجحان نہیں ہے، نماز پڑھنے نہیں آتے، رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ لوٹ کر آیا ہے، تو نہ جاننے نیکسٹ سال آپ کو میسر آئے گا یا نہیں، تو آپ روزہ نہیں رکھتے. وہ جواباً یہ ارشاد کرتے ہیں کہ بھائی کام بہت زیادہ ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مصروفیات بہت زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس روزے کو بندے کے لیے بوجھ نہیں بنایا. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. رب فرماتا ہے
اس کے نفس کے، یعنی کہ جس بندے کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس کے زیادہ اس سے اوپر وہ اللہ کسی بندے پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. کسی نفس پر، کسی جان پر اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. جی روزہ ایک ایسی چیز ہے، میرے آقا فرماتے ہیں روزے کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. بلکہ میں یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا. آپ بیمار تھے، بہت شدید بیمار تھے، اور بیماری کے عالم میں آپ روزہ رکھ رہے تھے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ میاں آپ تو بڑے بیمار ہیں جی، آپ کی صحت درست نہیں ہے، علیل ہے، لیکن آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان یہ ہے کہ روزہ شفا ہے. جب حضور نے شفا کہہ دیا تو پھر یہ بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اکثر، اب آپ یہ کہتے ہیں روزہ اس لیے نہیں رکھتے، کہتے ہیں بھائی روزہ رکھنے سے کمزوری چھا جائے گی، روزہ رکھنے سے صحت جو ہے وہ ویک ہو جائے گی. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. روزہ اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے. جس طرح انسان پیسے کا زکوٰۃ دیتا ہے تو تب جا کے اس کا جو ہے مال پاکیزہ ہوتا ہے، اسی طرح خون زیادہ ہو گیا، وہ خون دیتا ہے تو تب اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ جو روزہ رکھا ہے نا، پورا سال وہ کھاتا پیتا ہے، یہ جسم کی، یہ پورے صحت کی اس کی زکوٰۃ ہے. تو صحت کی زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو صحت کا تحفہ بھی عطا کرتا ہے اور اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے. تو یقیناً آپ نے علماء کرام سے سنا کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے جزا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خود عطا کرے گا. ہر عمال کا وہ ثواب اللہ رب العزت دنیا پر بھی عطا کرے گا، محشر میں بھی عطا کرے گا. لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کا ثواب کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس کا اجر خود عطا کروں گا، نہ جانے وہ خود کتنا عطا کرے گا. دیکھیں نا، ایک بندہ اگر کسی کو کوئی دینا چاہے نا تو وہ کہتا ہے بھائی تجھے میں خود عطا کروں گا، خود دوں گا. تو وہ خود نہ جانے وہ کتنا، کوئی امیر کمیر بندہ ہو، اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، تو وہ کس قدر بندے کو نواز دیتا ہے. جو پوری کائنات کا مالک ہو، پوری کائنات کو بنانے والا ہو، وہ جب بندے کو کہے کہ میں خود تجھے عطا کروں گا تو اس کی عطا کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو الغرض ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ ہماری زندگی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ یہ صحت بخش بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، اور اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا شامل ہوتی ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب بڑی اچھی آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کا طریقہ. دیکھیں، جس طرح کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا، اس کے لیے پہلے سیکھنا بہت ضروری ہے. سکول بچہ جاتا ہے تو سب سے پہلے سکول جانے کے لیے اس کے پاس وہ چیزیں ہونی موجود ہے. یونیفارم ہونا چاہیے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں تب وہ سکول کا کہلائے گا. اگر یونیفارم نہیں ہے، وہ سکول میں چلا گیا عام کپڑے ڈال کر، تو وہ بچہ سکول کا نہیں کہلاتا. کیوں؟ اس کے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو شرط ہے وہاں رکھی گئی ہیں. اسی طرح جس طرح پہلے ہم نے شروع میں گفتگو کر دی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا یہ امن والا اور محبت والا دین ہے جس کے اندر آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو مین چیز چاہیے وہ کلمہ چاہیے، اور کلمے کے ساتھ ساتھ پھر حضور کی محبت بھی چاہیے، اور اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا بھی ضروری ہے. کوئی شخص بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ڈائریکٹ ہر کام میں مائل کر لے، نہیں ہو سکتا. ہر کام کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اس کی طرف جا سکتا ہے. کوئی بھی ایک عادت ہے، ظاہری بات ہے، ایک فطرتی عادت ہے انسان کی، گناہ کی طرف وہ جاتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ڈائریکٹ ایک دم ہی پورا چلا جائے، وہ نہیں جا سکتا. لیکن اس کے لیے وہ یہ کرے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر ڈھالنے کے لیے ایسا کرے، نہ سارے عمل کرے، ایک عمل کرے. دیکھیں نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک چور حاضر ہو گیا، کہتا ہے میں سارے کام چھوڑ دوں گا لیکن ایک اور کام میں نہیں چھوڑ سکتا. وہ کون سا کام تھا؟ اس نے کہا میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، باقی سارے کام کروں گا. اور بعض روایتوں کے اندر آیا کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی میں زنا کرنا نہیں، لیکن زیادہ جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا. تو باقی سارے کام میں چھوڑ بھی سکتا ہوں لیکن میں کروں گا جلدی، لیکن آپ کا مرید بھی ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے یہ اصلاح اس طرح کی فرمایا تو ایک جھوٹ چھوڑ دے، باقی سارے کام تو کر. اب وہ چوری کی غرض سے کسی بادشاہ کے گھر چلا گیا. جب سامان اس نے سارا گٹھا کر لیا، فجر کے اذان کا وقت ہو گیا، تو اب وہ جھوٹ تو نہیں نہ بول سکتا تھا. نماز کا وقت آ گیا، اس نے اذان دی تو سارے گھر والے جمع ہو گئے، نماز پڑھی. تو اب اس کے دل میں خیال یہ تھا کہ بھائی میں جا کر جواب کیا پیش کروں گا، میں نے وعدہ کیا کہ میں نے جھوٹ
نہیں بولنا. اب اس کو ایک جھوٹ کی وجہ سے چوری بھی چھوٹ گئی, ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ پورا دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا. یعنی کہ دین اسلام کے اوپر آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو دین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے کہتے ہیں بہت مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ زندگی کو دیکھیں کون سے پہلے آپ کو پہلو جو ہے وہ ویک چل رہے ہیں, کون سے ایسے ہیں جو اسلام سے دوری والے ہیں, ایک ایک کر کے ان کو چھوڑیں, ایک ایک کر کے چھوڑتے جائیں. آج آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, کل آپ رشوت لینا چھوڑ دیں, کل آپ برے کاموں میں ہاتھ ڈالنا چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. وہ دیکھیں نا, ایک قطرہ گرتے گرتے اگر دریا کی صورت اختیار کر سکتا ہے تو ایک ایک گناہ چھوڑتے چھوڑتے بندہ نیک کیوں نہیں بن سکتا, پورا اسلام کے اندر کیوں نہیں داخل ہو سکتا. ہو سکتا ہے, لیکن اصلاح کی ضرورت ہے. وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ سارا دن گزارے, رات کو اکیلا بیٹھ جائے, اللہ کی بارگاہ میں دست بازو ہو جائے اور سجدہ کے اندر اپنا سر رکھ لے اور یہ ارادہ کرے کہ مالک آج مجھ سے جو خطائیں ہوئی کل میں اس سے کم کروں گا, میں کل اس سے کم کروں گا, تو یقیناً با یقیناً وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام پر ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, علامہ محمد کاشف مدنی صاحب نے آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اصلاح زندگی, بڑی خوبصورت باتیں کی. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور علامہ صاحب آخر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری ٹیم دیسی ٹی وی USA کی جانب سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر. جی ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں, آج یہ جو خوبصورت پمپلیٹ میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے دیسی ٹی وی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب محمد نعیم بھائی اور کاشف بھائی کی وساطت سے یہ آج انہوں نے ہمیں گفٹ کیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے, اور جو انہوں نے رمضان کے لیے یہ ہمیں کارڈ بنا کے دیا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. اور انشاءاللہ آگے 15 رمضان یہ اسی طرح ہی ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اپنے میزبان عباس علی اشرف کو دیجیے اجازت.